تو یہاں پر اس چیز کو کرٹیل کیا گیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ نہیں، تم اپنی مرضی سے اس طرح نہیں آ سکتے کہ تم ملنے آ گئے ہو تو تم گھر کے اندر بھی آ جاؤ، اجازت لو، اجازت ملے تو اندر آؤ۔ یہ پہلا حکم تھا۔ پھر اسی حکم کو سورہ نور میں مزید الیبریٹ کیا گیا، مزید تفصیل بیان کی، اور عام مسلمانوں کے لیے اس کو وہاں پر بیان کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ بات فرمائی گئی کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ جب ملنے کے لیے جاؤ تو کھانے کے وقت تک مت بیٹھے رہو، یا یہ کہ عین کھانے کے وقت مت جاؤ۔ اناہ کا جو لفظ آیا ہے، یہ کسی چیز کے بالکل تیاری پر آ جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الف نون یا اس کا مادہ ہے، یعنی کہ ایسے نہ کرو کہ بالکل تم کھانے کے وقت کسی کے ہاں چلے جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں جو ہے اتنا کھانا اس وقت نہ ہو کہ وہ تمہاری مہمان نوازی کر سکے، تو میزبان کو بھی امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو اس چیز سے روکا گیا کہ عین کھانے کے وقت مت جاؤ، یا اتنی دیر مت بیٹھے رہو کہ کھانے کا وقت آ جائے، اس لیے کہ کھانے کے وقت اگر آ گیا تو ضروری نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا گھر والے انتظام کر سکیں، یا یہ کہ بغیر بتائے کھانے کے وقت پہنچ جانا کسی کے گھر، یہ بھی بہت ناشائستہ حرکت ہے۔ الف نون یا جیسے ابھی آپ کو بتایا اناہ کا مادہ ہے، کسی چیز کا مقررہ وقت آ جانا، پکنا کسی چیز کا یا کھولنا کسی چیز کا، تو یہاں مراد ہے کھانے کا پکنا۔ کھانا پکتا ہے، کھولتا ہے، ابال آتا ہے اس کے اندر، گرم ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہاں پر ایک طرح سے بن بلائے مہمان بننے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی بے تکلفی کی، کوئی اپنائیت کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس طرح سے پہنچ جائیں، بلکہ اس طرح لبرٹی لینے سے بعض اوقات تعلقات میں کھچاؤ سا بھی آ سکتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم اپنے معاشرے پر اپلائی کر کے دیکھیں، بعض دفعہ بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں اور وہ اتنے بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا آپ مت کھائیں، ہم نے اپنے لیے پکایا، تھوڑا ہی پکایا، پاؤ بھر گوشت تھا، تھوڑا پکا لیا۔ تو اس طرح خود کو مدعو کر لینا کھانے کے لیے۔ یا ایک کلچر ہوا کرتا تھا، اب آ گئے ہیں، اب آ کر کہا بھابھی کیا پکا ہے گھر میں۔ اب جب آپ نے یہ پوچھ لیا کہ بھابھی کیا پکا ہے گھر میں، تو اب وہ کیسے کوئی کہے آپ سے کہ آپ کے لیے نہیں پکا، ہم نے اپنے لیے پکایا ہے۔ انسان کی مربت تو اجازت نہیں دیتی ایسی باتیں کرنے کی۔ اچھا، اس میں دیکھیں کھانے کی کوانٹٹی کم یا زیادہ، اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک کھانے کا وقت نا بے تکلفی کا اور ایک فیملی گیدرنگ کا وقت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ آپ میں سے جن لوگوں کے ہاں پردے کا نظام ہے، آپ کو اس بات کا خوب احساس ہوگا کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب سب مل کر بیٹھتے ہیں، بچے، شوہر، سب آ کے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے۔ اور عین اس وقت اگر مہمان آ جائیں تو پھر خواتین کو اٹھ کے الگ ہونا پڑتا ہے، پھر مردوں کے لیے الگ کھانا کرنا پڑتا ہے، تو کھکیڑ بھی بہت ہوتی ہے، تکلفات، انتظام، لوازمات بھی بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ جو انسان ایک طرح کا منتظر ہوتا ہے، چلو کھانے کا وقت آئے گا، ہم سب بیٹھ کے اپنائیت سے بات چیت کریں گے، وہ اس کا جو ایک پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے، جو اپنا اس کا خانگی زندگی کا وقت ہوتا ہے، بے تکلفی کا خاندانی معاملات پر بات چیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی باتیں تو کھانے کی ٹیبل پہ شروع ہو جاتی ہیں نا، کئی مسائل تو وہیں حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ، یا کئی اہم باتوں پر وہاں پر بات چیت ہو جاتی ہے کھانے کی میز پر۔ تو کئی اور اس کے اندر قباحتیں موجود ہیں کہ یہ چیز انسان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے والی ہے، تو یہ نہ کرو۔ پھر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کھانا بھی اتنا نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ ہیں، اب آپ جاتی ہیں اپنی امی کے ہاں، اگر آپ کی امی ابو اکیلے رہتے ہیں اور آپ چلی جاتی ہیں اور آپ کھانے تک رک جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، ماں کا گھر ہے نا میکا۔ اور کچھ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ کتنا بھی اپنے گھر سے آپ کھا پی کر جائیں، امی کے ہاں جاتی ضرور بھوک لگتی ہے، پہلے فریج کھولتے ہیں کیا پکایا تھا آپ نے۔ اتنا اچھا لگتا ہے ماں کے گھر جا کے ماں کے ہاتھ کا کھانا، اور اس کی وہ ایک انسان کو طلب رہتی ہے نا اندر سے۔ تو اگر آپ کے امی ابو ہیں الحمدللہ کوئی حرج نہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، وہ تو خوش ہو کے آپ کو کھلائیں گے۔
لیکن اگر آپ اپنے شوہر کو لے کر جا رہی ہیں تو پہلے سے امی کو بتا دیجیے، اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک مہمان ہے نا، اب وہ تو ان کے بچے تو نہیں ہیں، اور دامادوں کے لیے بہرحال تھوڑا سا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دامادوں کے اندر ہمارے ہاں تو یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ ناراض بھی بہت جلدی ہوتے ہیں، ایسا نازک مزاج ان کو بنا دیا ہے ہم نے کہ وہ اگر دال کھانے کو ان کو دے دی ہے ساس نے تو اسی پر ہو سکتا ہے خفا ہو جائیں۔ تو اگر آپ کے شوہر کا مزاج ایسا ہے جو آپ بہتر جانتی ہیں، اگر ان کے مزاج میں اس طرح کی کوئی تنک پن ہے تو پہلے سے بتا دیجیے امی کو کہ دیکھیں میرے ہسبینڈ بھی آئیں گے، اور الحمدللہ اگر آپ کے میاں متقی ہیں، نیک ہیں اور اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کھانے کا وقت آیا تو بیٹھ بھی گئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کے والدہ کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھائی بھابھی بھی ساتھ رہتے ہیں، اب وہ خالی آپ کے ماں باپ کا گھر تو نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اب میں جو جا رہی ہوں امی کے ہاں، اور پتہ نہیں اب بھابھی کا موڈ کتنا خراب ہو جاتا ہے مجھ کو دیکھ کر، تو بھابھی کا موڈ اس لیے خراب ہوا کہ بھابھی سوچیں گی کہ یہ ہفتے میں 7ویں دفعہ تشریف لائی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کو غصہ تو آئے گا نا، کچھ انہوں نے پکایا، انہوں نے کیا، وہ بھی ایک خاندان ہے، اب ہر دفعہ جو ہے وہ نن صاحبہ پہنچ گئیں تو پھر گھر کی پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے اس طرح سے۔ اگر آپ کے بھائی بھابھی ساتھ رہتے ہیں، آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ امی کے ہاں جائیں گی اور آپ وہاں کھانے کے وقت تک رکیں گی، آپ انفارم کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ میں آ رہی ہوں اور میں کھانے کے بعد جاؤں گی، تاکہ وہ جیسے بھی کرنا ہے اپنا انتظام کر لیں، آپ کو تو کھا کے ہی آنا ہے وہاں سے۔ اور ایک اور طریقہ بھی اس میں بہت اچھا کچھ خاندانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر اس طرح دیکھیں نا، اب بھابیاں بھی سب ایک جیسی نہیں ہوتی نا، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ساری بھابیاں برابر نہیں ہوتی، بعض تو بہت کھلے دل کی، بہت ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں نہیں تم آ جاؤ، تم کھا لو، اٹھنے نہیں دیں گی آپ کو، تو ان کے ساتھ آپ کو اپنا معاملہ اسی حساب سے رکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ چلی گئیں، آپ نے کھانا کھا لیا، بتا دیا تھا میں آؤں گی، انہوں نے پکا لیا آپ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھابھی پر بوجھ ہو رہا ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو گھر والوں کی، ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہ ہو، یا وقت نہ ملا ہو، کئی چیزیں ہیں نا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہر وقت نہیں پکایا جا سکتا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے اور پھر بھی آپ کو اپنی امی کے ہی کھانا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میں کچھ پکا کر لا رہی ہوں، ایک چیز میں لے آؤں گی، تاکہ بوجھ نہ بنے، اور اگر نہیں تو چلے کہہ دیں کہ چلو ٹکے منگوا لیتے ہیں، چلو پیزا آرڈر کر دیتے ہیں، اور آپ بل پے کر دیں پیزا آرڈر کر کے، پھر آپ بیٹھ نہ جائیں اس کے بعد کہ کوئی نہ کوئی تو ہے وہ پیسے نکال کر دے ہی دے گا، میں نے تو منگوا لیا، ایک کام میں نے کیا، ایک کام تم کرو، یہ طریقہ نہیں کریں۔ تو اپنے آپ کو ویلکم محسوس کرنا چاہیے، اور گھر والوں کے وائب سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ بے موقع آئی ہیں، بالکل ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا ابھی۔ تو ماں کا گھر بھی اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ آپ خود ماں کے گھر میں غیر شادی شدہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ ماں کے گھر سے نکل گئی ہیں نا، آپ کی شادی ہو گئی، اب یہ مت سمجھے کہ 2 گھر ہو گئے میرے، نہیں، 2 گھر نہیں ہو سکتے، اب ماں کا گھر آپ کا گھر نہیں ہے۔ تو ماں کا بھی مزاج بھی الگ الگ ہے، اگر ماں سے اتنی ہے آپ کی الحمدللہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہ آپ چلی جاتی ہیں اور اتنا کھانا ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر صرف ماں باپ بھی رہتے ہیں تب بھی بہتر ہے کہ آپ بتا کر جائیں کہ امی میں آ رہی ہوں، میں کھانا کھا کے جاؤں گی، میں کھانے تک رکوں گی۔ یہ چیزیں جو ہیں تعلقات کو اچھی طرح سے نبھاتی ہیں۔ تو یہی بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ دیکھو تم جو ہو ایسا نہ کرو کہ تم نبی کے گھر میں چلے جاؤ، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، اب یہ نہ ہو کہ تم نے سوچا کہ اب آ گئے ہو تو چلو کھا کر ہی جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اب آ گئے ہیں نا اب کھا کر ہی جائیں گے، یا کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے اول تو بتاتے نہیں، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، اب آپ کا ویکینڈ ہے، 10 آپ نے کام جمع کیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارے کام مجھے سمیٹنے ہیں، اب کوئی جو ہے آپ کے رشتہ دار وہ آ گئے، اب وہ بغیر بتائے آ گئے، توقع یہ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ بہت خوش ہوں گی ان کو دیکھ کر، دوسری توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ سارا کام چھوڑ کے ان کے پاس بیٹھ جائیں گی، تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی بھیج دی ہے 4 بجے آئے گی، تو آپ کا تو دل ہی بیٹھ جاتا ہے یہ سن کر۔ اب جو آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا پکانے کا کچھ کرنے کا، بعض دفعہ ویکینڈ پہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں چلو بچوں کو ہم کہیں باہر لے چلتے ہیں، اب سارا آپ کو کچن میں جانا ہے، سارے کام چھوڑنے ہیں، پکانا شروع کرنا ہے، تو انسان کا obviously موڈ خراب ہوتا ہے اس کے اندر، آپ خوش تو نہیں ہو سکتے اس میں۔ تو
تو یہ اس طرح کا بن بلائے مہمان بن کر مسلط ہونے کو اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا۔ اچھا یہ چیز بھی ہے کہ اگر کھانے پر بلایا گیا تو جتنے لوگوں کو بلایا گیا اتنے جائیں۔ انسان حساب کتاب سے پکاتا ہے نا، ہر گھر میں کھلا کھانا نہیں پکتا۔ اگر آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ 5 لوگ آئیں گے، 5 مہمان ہیں، چلو ہم 5 گھر والے ہیں، 10 لوگوں کا انہوں نے کھانا پکایا، اب جو آنے والے آئے اپنے ساتھ وہ 5 اور کو لے آئے، تو بعض دفعہ کھانا کم پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، پھر جلدی پڑتی ہے، پھر انسان کہتا ہے چلو یہاں سے منگوا لو، وہاں سے منگوا لو۔ تو یہ چیزیں بالکل مناسب نہیں کہ ہم کسی کے گھر ملنے جا رہے ہیں اور بغیر بتائے ان کو اپنے گھر جو مہمان ٹھہرے ہوئے تھے ان سب کو لے کر بھی پہنچ گئے۔ اگر یہ ارادہ ہے آپ کا تو آپ پہلے سے فون کر کے بتائیے کہ ہم 5 نہیں، ہم 8 لوگ آنے والے ہیں، کم از کم انفارم تو کیجیے۔ اصل تہذیب جو اسلام سکھا رہا ہے وہ تو اجازت، کہ تم اجازت لو کہ کیا ہم ان کو لا سکتے ہیں، اور اجازت ملے تو لے کر جاؤ۔ اور اس طرح بغیر بتائے ایکسٹرا لوگوں کو لے کر پہنچ جانا یہ بالکل مناسب نہیں، الا یہ کہ ہاں آپ کو کسی کے گھر کا آئیڈیا ہو ہی گیا ہو کہ بھئی ان کی بیٹی میری بیٹی ایک ایج کی ہے، اور آپ کی اتنی آپس میں جان پہچان ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے 2-3 بچوں کو لے جاؤں گی تو یہ برا نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کافی فالتو ایکسٹرا کھانا پکتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، کتنے لوگ آپ کے ہاں جب ایکسٹرا لوگوں کو لے آتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت اچھا کیا آپ ان کو لے آئے، آپ نے پوچھنے کا تکلف نہیں کیا۔ عام طور پہ ہم مائنڈ نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن اگر کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جس میں کہ برا ماننے کے امکانات ہیں، اسلام اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے آپ دیکھیں اسلام نے الیبریٹ ہم کو احکامات دیے ہیں، کتنا ہم کو سویلائزڈ بنایا ہے کہ بے تکلفی کے اپنائیت کے نام پہ یوں تعلقات کو بگاڑو مت، یوں تعلقات کو خراب مت کرو، بلکہ دوسرے کا بھی احساس کرو، دوسرے کا بھی خیال کرو۔ ایسا نہ ہو تمہارے اپنے تعلقات کے اندر تھوڑی سی خرابی آ جائے، تلخی آ جائے یا کھچاؤ آ جائے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتیں کرنے میں مت لگے رہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہاری یہ حرکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ بن بلائے مہمان مت بنو، یا کسی کے ہاں چلے جاؤ تو کھانے کا وقت مت تاکتے رہو۔ ہاں اگر کوئی دعوت دے، کھانے کی دعوت پر بلائے تو ضرور جاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کر دی کہ جانے کے بعد بہت دیر تک وہاں مت بیٹھے رہو۔ روایات میں آتا ہے یہ آیات زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا، یا اس زمانے میں کوئی میرج ہالز کا تو رواج نہیں تھا کہ جہاں پر اکٹھے 100-200 لوگوں کو بلا کر بیک وقت کھانا کھلا دیا جائے۔ طریقہ آپ کے ہاں کھانے کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے حجرے میں جس بیوی کے گھر بھی آپ اس وقت رہ رہے ہوتے تھے، جو حجرہ ہوتا تھا اس میں لوگ 10-10 کی ٹولیوں میں آتے تھے، کھانا کھاتے تھے اٹھ جاتے تھے، پھر 10 اور آ جاتے تھے، وہ کھانا کھا لیتے تھے اٹھ جاتے تھے۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس طرح کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو جب ولیمہ آپ نے کیا تو اسی طرح آپ نے کھانا کیا، لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اب زینب رضی اللہ عنہا وہ بھی اسی حجرے میں موجود تھیں، اور وہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں۔ لوگ آئے، کھا کھا کر چلے گئے، لیکن ایک ٹولی ایسی تھی لوگوں کی کہ جو کھانا کھا کر بیٹھی رہی۔ ذرا احساس نہیں ہوتا نا، اپنی گپ شپ شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، ایک کوزی کمفرٹیبل سے ایٹماسفیئر بھی ہو جاتا ہے نا، کھانے کے بعد پیٹ میں کھانا جاتا ہے، انسان ذرا ریلیکس کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر باتیں شروع کرتا ہے۔ بس اسی طرح کا کوئی ایک ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، آپ چلے گئے، اور اس چیز سے آپ کو تکلیف ہوئی کہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں۔
آپ گئے ازواج کے گھر کا چکر لگا کر واپس آئے، دیکھا تو پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ صورتحال ان کے لیے کتنی تکلیف دہ تھی۔ تو یہ جو بات یہاں فرمائی مستأنسین لحدیث، آنسا کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہوتے ہوئے، مستأنسین مطلب دلچسپی لیتے ہوئے، دلچسپ باتیں شروع ہو گئیں، اب تم باتیں کر رہے ہو۔ اچھی خاصی رات گزرنے کے بعد وہ لوگ گئے تو پھر آپ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مروت اور لحاظ اتنا تھا کہ میزبان کی حیثیت سے آپ خود کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھئی اب مجھ کو کام ہے، اب آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ لیکن آج ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہم نہیں کہہ سکتے کسی سے، کوئی آ کر اگر بیٹھ گیا ہے، ہم سے نہیں کہا جاتا کہ بھئی اب آپ جائیے مجھے کام کرنا ہے۔ تو کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں کہ ہم سے کہیں زیادہ مروت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تم سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اللہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ یہ جو سبق سکھایا گیا لوگوں کو، یہ صرف نبی کے گھر تک تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بس نبی کے گھر تک یہ آداب ہونے چاہیے، بلکہ یہ آداب تو ہر گھر میں ہونے چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہدایات عام ہیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں کھانے پر تو کسی کے گھر اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ میزبان دقت میں پڑ جائے۔ کھانے کے وقت پہنچ جائیے۔ ایک تو کھانے کے وقت آنے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔ لوگ ٹائم کے حساب سے کھانا تیار کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا، اب آپ اس کے حساب سے جلدی جلدی کھانا وانا پکا کے بریانی دم کرا دوڑتی ہیں کہ میں ذرا جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ اب وہ 8 بج گئے، پھر وہ 8 کے 9 بج گئے، پھر وہ 9 کے 10 بج گئے، کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، بے شکل ہونے لگتا ہے۔ اتنی دیر میں بعض دفعہ مہمان آتے ہیں کہ وہ سارے کھانا جو ہے اس کی خوشی کوف میں بدل جاتی ہے۔ تھک جاتا ہے نا بیٹھے بیٹھے، بچے بھی چڑچڑ کرنے لگتے ہیں، کب آئیں گے، ہمیں کھلا دیں، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ ہسبینڈ کہتے ہیں دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا تھا، بس مجھے تم دے دو۔ سب کے موڈ خراب ہونے لگتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ مہمان وقت پہ نہیں پہنچتے۔ چلیں 10-15 منٹ کی دیر، آدھا گھنٹہ ادھر سے ادھر ہو جانا وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے دیر سے آنا، اس کی تو کوئی، آپ دیکھیں نا، کوئی ایکسکیوز ہی نہیں اس کی۔ تو کھانے پر جب بلایا جائے، جس وقت پر بلایا جائے اس وقت پہنچ جائیں، اور کھانا کھا کر پھر اٹھ جائیں، بہت دیر مت بیٹھے رہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ کھانا کھا لیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں شروع کر دیں۔ اب جو خاتون خانہ ہے انہوں نے بچوں کو نائٹ ڈریس چینج کروا دیا اور خود بھی برش کر آ کر وہ بیٹھ گئیں، ماؤتھ واش بھی کر لیا، اور آپ ہنٹ ہی نہیں لیں کسی طرح سے، اٹھ کے نہیں دیتے۔ تو یہ نہ کریں، اس طرح کے حالات کا انتظار مت کریں۔ کھانا کھائیں، مناسب دیر بیٹھیے، اس کے بعد اٹھ جائیے۔ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا وانا پکانے کے بعد دل چاہتے ہیں سمیٹیں اور بس سوئیں۔ اب اس میں اگر میزبان خود چاہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں تو پھر آپ بیٹھ جائیے۔ اب خود چاہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب خواتین پکاتی ہیں اور جب اس کے بعد وہ کھانا وانا کھلا رہی ہوتی ہیں تو مہمانوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا عام طور پہ، کتنی بھی آپ نے تیاری کر کے رکھی ہو کھانے کی، لیکن جب مہمان آ بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کو مسلسل اٹھ کے جانا تو پڑتا ہے نا کچن میں، آپ بیٹھ نہیں پاتی مہمانوں کے پاس۔ پھر جب کھانا لگتا ہے تو ایک تو سرو کرنے والا ہونا چاہیے، دیکھنا کون سی ڈش خالی ہے، کچن سے لانا، لوگوں کو سرو کرنا، تو انسان کا خود دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کھانے کا، اور خود پکایا ہو تو ویسے بھی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ جب کھانا ہو جاتا ہے تو میزبان تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اب مہمانوں کے پاس میں بیٹھوں، تو پھر ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ چائے لیں گی، کافی پئیں گے، آپ گرین ٹی لیں گے۔ یہ ایک طرح سے میزبان کی طرف سے انویٹیشن ہے کہ آپ پلیز تھوڑی دیر اور بیٹھیے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میزبان چاہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں تو بیٹھ جائیے، الحمدللہ ضرور بیٹھیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میزبان جمائیاں لے رہا ہے اور تھکا ہوا ہے اور کہا کہ بھابھی ذرا گرین ٹی تو پلائیں، اب وہ پیر پٹکتی ہوئی اٹھی ہیں اور انہوں نے کچن میں جا کے کیٹل کو رکھا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مہمان نہ فرمائشیں کریں چائے کی، انتہائی اتنی تکلیف دہ فرمائش ہوتی ہے جب آپ کا کوئی موڈ نہیں ان کو چائے پلانے کا، اور وہاں سے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ چائے تو بنا دینا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں، آپ پوچھتی ہیں کتنی پیالی چائے، وہ کہتے ہیں کہ 2 پیالی چائے اور 2 پیالی گرین ٹی اور 3 لوگوں کی کافی، تو جان نہیں چلتی اس وقت، اتنا غصہ آتا ہے انسان کو کہ کیا، تو کہ ہم نے تھوڑی پوچھا تھا کہ آپ کو پینی ہے کہ نہیں۔ تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے پہلے سے کہتی ہوں پلیز چائے کا مت کہیے،
آپ پہلے سے بتا دیں ان کو، بجائے کہ بعد میں لڑیں پہلے سے کہہ دیں. اگر ٹھیک ہے ایسے مہمان آ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ بیٹھیں، تو آپ ضرور پوچھیے ان سے، 100 دفعہ پوچھیے. تو پھر یہ ایک آداب ہیں جو کہ ہم کو بتائے گئے، اور ہم میں سے ہر خاتون ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے اور ان کا فائدہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. اگر یہ ہو جائے الحمدللہ بہت اچھا ہو. بیسک ایک آداب کو اور ایٹیکیٹس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ہمارے خاندانوں میں بہت سے جھگڑے کم ہو جائیں. بہت سی غلط فہمیاں اور جو غصہ ہم کو آنے لگتا ہے بعض دفعہ، بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا مداوع ہو جائے گا، سد باب ہو جائے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53. آیت کے ایک حصے پر ہم نے بات مکمل کر لی تھی. اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اب سألتموہن کے لفظ کو دیکھیے. سألتم، تم مانگو، کون مانگے؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کس سے خطاب ہے یہاں پر؟ اس وقت کون موجود تھا جن سے کہ آیت خطاب کر رہی ہے؟ صحابہ. تو ایک طرف کون ہے؟ صحابہ. اور یہ ہنہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ کس سے تمہیں مانگنا ہو؟ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. متاع کا ذکر کیا گیا. سألتموہن متاعا، اگر تمہیں کوئی یوٹیلیٹیز کی چیزیں مانگنی ہوں، روزمرہ کی کچھ چیزیں مانگنی ہوں، استعمال کی چیزیں اگر تمہیں ازواج سے مانگنی ہوں، تو صحابہ سے فرمایا کہ تم پردے کے پیچھے سے ازواج سے مانگا کرو. اب بیچ میں حجاب ہے، حجاب کے اس طرف ہیں صحابہ، پاکیزہ ترین انسان تھے، اور حجاب کے اس طرف ہیں ازواج، جن کو کہ قرآن نے مطہرات فرما دیا، پاکیزہ کی جانے والی بیویاں. ان کے درمیان حجاب اور پردہ اس کا ذکر آ رہا ہے. اور وجہ کیا بتائی؟ کیوں؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اے صحابہ تمہارے دلوں کے لیے بھی، اے مسلمانوں تمہارے دلوں کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی یہ زیادہ پاکیزہ ہے. اب متاعن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہر گھر کا طریقہ ہوتا ہے، شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتے، کوئی چیز ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں گھر میں، یا کوئی چیز ان کو ضروری چاہیے ہو تو کسی کو بھیجتے ہیں کہ فلاں چیز لے آؤ. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ صحابہ میں سے کسی کو گھر بھیجتے ہوں گے کہ جا کے میری فلاں چیز لے آؤ، یا یہ پیغام ان کو پہنچا دو. مختلف قسم کے کوئی بھی صورتحال کوئی بھی جو ہے اس میں سے ہو سکتی ہے. مراد کوئی بھی کام اگر تمہیں ہو، کوئی کام اگر پڑے ازواج سے، تو فرمائے کہ تم پردے کے پیچھے سے ان سے اس کام کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہو. اب یہ جو ہم یہاں پر حجاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق خاص الخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے. جو آپ کی ازواج کا پردہ تھا وہ عام عورت سے زیادہ سخت پردہ تھا. عام عورت جب نکلتی ہے کسی کام کاج سے، سفر میں، یا اس کو بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ضروری بات چیت، تو اپنے حجاب میں اور اپنے جلباب کے اندر وہ مردوں سے بعض دفعہ آمنے سامنے بھی بات چیت کر لیتی ہے. لیکن ازواج اس طرح مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا، امت کو انہوں نے تعلیم دی. وہ امت کی معلمات کی حیثیت سے
اپنا کام کرتی رہیں. طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ازواج تشریف رکھتی تھیں، جو سیکھنے والے ہوتے تھے، صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد تابعین میں سے کوئی، وہ بھی تشریف لاتے تھے. لیکن ازواج اپنا پردہ کر کے، یعنی کہ چہرہ ڈھانک کے اور اپنا لباس ڈھانک کے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھاتی تھیں، بلکہ بیچ میں پردہ ہوا کرتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکتے تھے، ان کے وجود پر نظر نہیں پڑتی تھی، بلکہ آواز ان کی سنا کرتے تھے. اور آواز کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی حکم پڑھ لیا کہ جب تم بات کرو تو آوازوں میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو طریقہ ہے جس کا کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ طریقہ ازواج نے ہمیشہ قائم رکھا. جب وہ سفر وغیرہ پر بھی نکلتی تھیں تو جو ان کی سواری ہوتی تھی، جو اونٹ پر جو ہودج ہوتا تھا جس پر کہ وہ سوار ہوتی تھیں، اس پر بھی چاروں طرف سے پردے پڑے ہوتے تھے، اور پھر وہ اس کے اندر تشریف رکھتی تھیں. سکھانے پڑھانے کا بھی کام ہوتا تھا تو بھی وہ پردے کے پیچھے سے بات چیت کرتی تھیں. ہاں ظاہر ہے، اب اگر راستے میں نکل کر جانا ہے، پیدل سفر کر رہی ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہیں، یا اپنی کسی ضرورت سے کہیں نکلی ہیں، پھر تو یہ صورتحال نہیں ہو سکتی. پھر کہاں پردہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہوگا. تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ جب گھروں کے اندر اس طرح سے معاملہ کرنا ہو جہاں کہ ممکن ہے آڑ پیدا کرنی یا کسی حجاب کے پیچھے سے بات چیت کرنی، تو اسی کو اپنایا جائے، یہی بہت بہتر ہے. تو یہ جو بہت سختی تھی یہ تو خاص ازواج کے لیے تھی، لیکن جو اس کے ساتھ اسپرٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حجاب کی، یعنی کہ عورت اور مرد کے درمیان بات چیت کرتے ہوئے آڑ ہونی چاہیے، حجاب ہونا چاہیے. یہ جب ازواج کے لیے اور صحابہ کے لیے کہہ دیا گیا تو پھر آپ دیکھیں نا کہ عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے تو یہ اور زیادہ ہی اہم ہونا چاہیے. جب ان کو ضرورت تھی تو ہمیں تو اس سے اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دلوں کی پاکیزگی تو سبھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بھی متقی ہیں. اور حجاب کا مقصد ہی کیا بتایا؟ دلوں کی پاکیزگی برقرار رہے گی، دلوں کی پاکیزگی حاصل ہوگی، دلوں کی پاکیزگی برقرار رہے گی. اب دیکھیں، جس رب نے دل بنائے ہیں وہ اس دل کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. وسوسے ہیں، خیالات ہیں، انکانشیس تھاٹس ہیں، غیر شعوری جو سوچیں ہیں وہ تو آ جاتی ہیں دماغ کے اندر، انسان خود تو لے کر نہیں آتا ان کو. اسلام تو گہری صفائی ہماری چاہتا ہے، کمپریہنسو کلینزنگ چاہتا ہے ہماری، کہ ہمارے دماغ اس حد تک پاکیزہ ہو جائیں کہ غیر شعوری طور پر بھی کوئی برا خیال، کوئی برا دھیان نہ آنے پائے، یا اس کا چانس کم سے کم ہو جائے، احتمال کم سے کم ہو جائے برے خیال کا یا غلط خیال کا. تو دور دور تک اس کے لیے پہرے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. دل ہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی اخلاقی صحت کا دار و مدار ہے. اس کو ہر قسم کے گرد و غبار سے، برے خیالات سے بچانا ہے، تبھی تو تزکیہ حاصل ہوگا. اب دیکھیں کپڑوں کی صفائی کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، داغ دھبے نہ لگیں، گندے نہ ہوں، میلے نہ ہوں. تو جب لباس کی اتنی حفاظت ہم کرتے ہیں تو پھر دلوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ دل جو ہیں وہ گناہوں کی کیچڑ میں لت پت نہ ہو جائیں، دل کے اوپر داغ نہ لگ جائے، دل گندا نہ ہو جائے. اور لباس کا کیا ہے، لباس میلا ہو جاتا ہے، لباس ہم تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے بہت سارے دل تو نہیں دیے کہ دل تبدیل کر لیا جائے. ہاں دل دھویا جا سکتا ہے، جیسے لباس دھویا جا سکتا ہے ایسے دل بھی دھویا جا سکتا ہے، دل کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے. استغفار کے ذریعے سے دل دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں. لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے کہ کم از کم چھینٹیں جو ہیں وہ دل پر پڑیں، کم از کم گندگی جو ہے وہ دل کے اوپر آئے. اس لیے کہ کپڑے کی طرح دل کا دھونا اتنا آسان نہیں. کپڑوں پر جو دھبے پڑتے ہیں وہ نسبتاً آسانی سے نکل جاتے ہیں. جو دلوں پر چھینٹیں پڑ جاتے ہیں، گناہ آلود جو دل ہو جاتے ہیں، ان کو صاف ہونے میں بڑا وقت بھی لگتا ہے
بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔